ہے. مختلف ڈپارٹمنٹس نے اپنے ایڈمیشن آفر کیے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے آج اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ڈاکٹر حافظ معظم شاہ صاحب کو، جن کا تعلق فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کا تعارف پیش کریں، اور اس کے بعد جو پروگرامز آپ کے ڈپارٹمنٹ نے آفر کیے ہیں وہ بتائیے گا پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میڈم. شعبہ شریعہ جس کا مقصد بنیادی طور پر جو تخصص ہے وہ ہے اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس میں. یہ دراصل کلیہ عربی و علوم اسلامیہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں سے ایک ڈپارٹمنٹ شعبہ شریعہ ہے. کلیہ عربی و علوم اسلامیہ، اس میں ٹوٹل 8 ڈپارٹمنٹس اس وقت کام کر رہے ہیں مختلف تخصصات کے ساتھ، اور ان میں شعبہ قرآن و تفسیر، شعبہ حدیث، شعبہ اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس، شعبہ شریعہ، اور شعبہ سیرت اسٹڈیز، انٹرفیتھ اسٹڈیز، اور اس کے علاوہ اسلامک اکنامکس، شعبہ اسلامک تھاٹ، ہسٹری اینڈ کلچر. یہ 8 ڈپارٹمنٹ جو ہے کلیہ عربی و علوم اسلامیہ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، مختلف تخصصات کے ساتھ مختلف پروگرامز اور کورسز آفر کرتے ہیں. ان میں جو شعبہ شریعہ ہے اس کا بنیادی مقصد ایسے رجال کار اور ایسے افراد اور ایسے اسکالرز کی تیاری ہے کہ جن کو اسلامی علوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ جو جدید دور کا جو ذہن ہے اور جدید جو امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے، اور جو جدید ایشوز جو امت مسلمہ فیس کر رہی ہے ان کے سولوشنز کے لیے، ان کے حل کے لیے ایسے رجال کار تیار کیے جائیں، ایسے افراد تیار کیے جائیں جو کہ ان ایشوز کا حل پیش کر سکے، ان کو بہتر انداز میں ایڈریس کر سکیں. اور اس کے لیے جس تخصص کی ضرورت ہے اور جن علوم کی ضرورت ہے وہ اس شعبے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے مختلف پروگرامز اس کو ڈیزائن کریں اور وہ کورسز آفر کریں. اس سلسلے میں شعبہ شریعہ مختلف پروگرامز آفر کرتا ہے جو کہ انڈر گریجویٹ سے لے کر پوسٹ گریجویٹ تک مختلف پروگرامز ہیں. اس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو بی ایس علوم اسلامیہ اور تخصص اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس، یعنی بنیادی طور پر یہ فقہ اور اصول فقہ کے تخصص کے ساتھ بی ایس علوم اسلامیہ کی ڈگری ہے. یہ پروگرام آفر کرتا ہے شعبہ شریعہ. اس شعبے سے اب تک بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فارغ ہوئے ہیں اور انہوں نے ایم اے لیول کی ڈگریاں حاصل کی ہیں. سب سے پہلے یہ شعبہ جب قائم ہوا تھا تو اس وقت یہ ایم اے پروگرام کے ساتھ اس نے اپنا کام شروع کیا تھا، جو تخصص فقہ اور اصول فقہ کے تخصص کے ساتھ اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس کے ساتھ انہوں نے اپنا پہلا پروگرام آفر کیا. اس کے بعد اس شعبے نے مزید ترقی کی اور اس میں انہوں نے جو ہے ایم فل، ایم ایس شریعہ اور پی ایچ ڈی شریعہ کے پروگرام بھی آفر کرنے شروع کیے ہیں 2014 کے بعد سے. اور 2019 میں پھر بی ایس علوم اسلامیہ تخصص اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس، یعنی فقہ اور اصول فقہ کے میدان میں تخصص کا جو پروگرام ہے وہ آفر کیا ہے. بی ایس علوم اسلامیہ تخصص فقہ اسلامی یا اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس، اس کا جو بنیادی طور پر جو اس کورس کی جو ڈیزائننگ ہے یا اس پروگرام کی جو آفرنگ ہے وہ ہے یہ 4 سالہ ڈگری پروگرام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بی ایس 2 سالہ پروگرام بھی ہے اور بی ایس 2.5 سالہ پروگرام بھی ہے، 2 ایئرز، 2.5 ایئرز اور 4 ایئرز. جو 4 ایئرز پروگرام ہے یہ 8 سمسٹر پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کا کم سے کم دورانیہ وہ 4 سال ہے. ایک سمسٹر ظاہر ہے 6 مہینے کا ہے. اور جو بی ایس 2.5 ایئرز ہے وہ 2.5 سالہ پروگرام ہے، اس میں 5 سمسٹر ہیں. اور اس کے علاوہ جو تیسرا پروگرام ہے بی ایس لیول کا وہ ہے بی ایس 2 ایئرز، اس میں 4 سمسٹر کے ساتھ یہ پروگرام آفر کیا جاتا ہے اور جس کا کم سے کم دورانیہ 2 سال کا ہے. جہاں تک اس پروگرام میں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بات ہے کہ کون سے لوگ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں، تو اس کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں بی ایس 4 ایئرز پروگرام کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ایڈمیشن لینے والا کینڈیڈیٹ ہے اس نے کم سے کم ایف اے کیا ہو، ایف اے سی لیول کی اس کے پاس ڈگری ہو یا ایکویلنٹ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے میٹرک کی ہوئی ہے اور اس کے پاس درسی نظامی کی جو خاصہ کی ڈگری ہے وہ اگر ہو تو وہ بھی اس پروگرام میں ایڈمیشنز لے سکتا ہے. لیکن وہ خاصہ کی ڈگری ظاہر ہے اس نے پہلے آئی بی سی سی جو ادارہ ہے متعلقہ اس سے اٹیسٹ کروا کے لانی ہے، اور ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے اگر ایکسٹرا کورس پڑھنے کی ہیں ایف اے لیول پر کوئی انگلش وغیرہ کی، اس کو پورا کر کے تو پھر وہ ان کو جو سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں وہ جمع کرائے گا تو اس کے بعد وہ ایلیجیبل ہو سکتا ہے بی ایس 4 سالہ علوم اسلامی کے جو پروگرام ہے تخصص فقہ اور اصول فقہ میں. اس پروگرام کی فیس جو ہے وہ تقریباً پہلے سیمسٹر کی یعنی جو پر 3 کریڈٹ آرز ہے ان کی تقریباً 12,750 سم تھنگ ہے، اور جو کل پہلے سیمسٹر کی جو فیس ہے وہ کوئی 16,650 ہے. اور پھر جو نیکسٹ سیمسٹر ہوتے ہیں اس میں سے پھر ڈسپلن میں ہے، چاہے وہ سائنسز میں ہے، سوشل سائنسز میں ہے، کسی بھی جو ہے پروگرام یا کسی بھی فیلڈ کی ان کے پاس اگر ایسوسیٹ ڈگری ہے تو وہ کینڈیڈیٹ وہ بی ایس علوم اسلامیہ تخصص فقہ اسلامی اس میں داخلہ لے سکتے ہیں. بلکہ بی ایس کے جتنے بھی ہمارے فیکلٹی کے پروگرام ہیں باقی بھی ان میں بھی وہ ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہیں.
اس میں ایسوسیٹ ڈگری میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس اسلامیات کی ہو، کسی اور ڈسپلن سے آتا ہے تب بھی وہ اس میں وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے. اور البتہ اس کو ایک سیمسٹر جو چونکہ وہ 2.5 سال پروگرام میں آئے گا 2.5 ایئرز میں، تو اس کے لیے ایک سیمسٹر ایکسٹرا پڑھنا ضروری ہے، جس کو ہم بریجنگ سیمسٹر کہتے ہیں. اور یہ ٹوٹل ڈگری اس کی 2.5 ایئرز ہوگی، یعنی اصل میں 2 ایئرز ہے، لیکن ایک بریجنگ سیمسٹر 2.5 ایئرز کے ساتھ یہ مکمل ہو جائے گا. اور اگر کسی نے پہلے سے بی ایس ایسوسیٹ ڈگری کی ہے اور اس کے اندر اس کی اسپیشلائزیشن پہلے سے ہی علوم اسلامیہ کی ہے، یعنی اسلامک اسٹڈیز کے اس فیلڈ میں اس نے بی ایس 2 ایئرس کا پروگرام مکمل کیا ہے، کچھ بنیادی کریڈٹ آرز ہیں جو 60 کریڈٹ آرز ہیں وہ اس نے پورے کیے ہوئے ہیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ 2 سال پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتا ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں مثلا کسی نے بی ایس قرآن و تفسیر میں 2 ایئرس کا کیا ہے، یا بی ایس اس نے حدیث و علوم حدیث کے اندر 2 ایئرس کے مکمل کر لیا ہے ایسوسیٹ ڈگری، یا اسی طرح جو علوم اسلامیہ کی جو ڈگریاں ہیں ان میں اس نے 60 کریڈٹ آر مکمل کی ہے، تو وہ پھر ڈائریکٹ 2 ایئرز والے پروگرام میں بھی داخلہ لے سکتا ہے. اس کے لیے بریجنگ سیمسٹر پڑھنا پھر ضروری نہیں ہے. تو یہ تو اس کی جو بنیادی ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے اس کی بات ہوگی. فی تقریباً سب کی اتنی ہی ہے، اس کی بھی وضاحت ہو گئی ہے. جہاں تک ان کے جو یہاں کے جو کینڈیڈیٹس ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں سے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں، جن کے پاس بی ایس کی ڈگری ہوگی، اس کے اسکوپ کی ہم بات کریں اگر، تو چونکہ ہم جو زیادہ تر پروگرامز پڑھاتے ہیں وہ فقہ اصول فقہ سے ریلیٹڈ ہیں، جو اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس کے میدان میں یہ جو اسکالرز ہوتے ہیں یہ متخصص ہوتے ہیں، اس کے اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں. تو فیلڈ کے اندر جہاں جہاں بھی جو فقہ اور اصول فقہ سے متعلق جتنے بھی فیلڈز ہیں ان کے اندر یہ لوگ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ آگے ایم ایس شریعہ، پی ایچ ڈی شریعہ ان پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ فیلڈ میں جائیں تو بہت سارے ادارے ایسے ہیں جن کو شریع ایکسپرٹس چاہیے ہوتے ہیں، اور جن کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو فقہ اور اصول فقہ پر ان کی اچھی دسترست ہو. تو ایسے جگہوں پر یہ ان کا اسکوپ بھی ہے، اور ایسی جگہوں پر ان لوگوں کا ایک بہتر ان کا آپشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ بعض اسلامک بینکس ہیں، ان کے ہاں بھی ایسے اسکالرس کو وہ ترجیح دیتے ہیں جنہوں نے فقہ اصول فقہ کے میدان میں، اور خصوصاً ہمارے ہاں جو ہے ہمارے شعبہ شریعہ کے اندر جو فقہ اصول فقہ کے جو ہمارے پروگرامس ہیں، اس کے اندر بہت سارے ایسے کورسز ہیں جن کے اندر ہم اسلامک فائنانس کے بہت سارے کورسز پڑھاتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے خصوصاً جو یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں زیادہ تر جو مضامین ہیں وہ تو فقہ اصول فقہ سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں ہم اسلام کا بین الاقوامی قانون کیا ہے، اسلام میں جو اصول فقہ ہے اس کی ڈیولپمنٹ کیسی ہوئی ہے، اس کی پرنسپلز آف اسلامک جورسپروڈنس کیا ہیں، یہ زیادہ تر پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اسلام کا جو فیملی لا ہے اس کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھایا جاتا ہے. اسی طرح جو فقہی قواعد ہیں اس کے حوالے سے ہمارے پاس کورس ہے. اسلام کا جو قانونی زکوٰۃ ہے وہ اس کے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن کی وہ آیات جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، یعنی جو فقہی تفسیر ہے اس کو بھی زیادہ تر ہمارے کورسز کے اندر کور کیا جاتا ہے. تو اسلام کا جو گورننس کا نظام ہے، اسلام کا جو معاشی نظام ہے، جو فائنانس کا نظام ہے، تو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کورسز ہیں وہ ڈیولپ کیے گئے ہیں اور وہ اس پروگرام کا حصہ ہیں. تو ایک شخص جو بی ایس کی ڈگری کر لیتا ہے اس پروگرام کی، بی ایس علوم اسلامیہ تخصص فقہ اور اصول فقہ یعنی اسلامک لا سے، وہ مکمل طور پر آگاہ ہوتا ہے، اور اسی حوالے سے جہاں جہاں بھی اسلامک لا کا اسکوپ ہے تو وہاں کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ شعبہ شریعہ جو اگلا پروگرام آفر کرتا ہے وہ ہے ایم ایس شریعہ. ایم ایس شریعہ بنیادی طور پر ایکویلنٹ ٹو ایم فل پروگرام ہے، اور اس میں داخلے کے لیے ایڈمیشن کے لیے جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی بھی ایسا شخص جس کے پاس بی ایس علوم اسلامیہ کی ڈگری ہو وہ ایم ایس علوم اسلامیہ کے لیے ایلیجیبل ہے. اگرچہ ہم ایسے کینڈیڈیٹ کو ذرا پریفر کرتے ہیں جس نے اسپیشلائزیشن جو ہے وہ اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس میں کی ہو بی ایس لیول پر، اور ایسے لوگ جن کے پاس درس نظامی ہو اور جو شہادت العالمیہ ہے اس کی فائنل ڈگری ہو شہادت العالمیہ، اور اس کے ساتھ انہوں نے بی اے یا بی ایس کیا ہوا ہو. بی اے ظاہر ہے جو پرانا سسٹم تھا وہ کیا ہوا ہو تو وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. اور جو بی اے کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو کسی بھی یونیورسٹی سے درس نظامی کے حامل افراد کو بی اے کی ڈگری جو جاری کی جاتی ہے اس کے لیے جو شرائط ہیں، مثلا یہ کہ انہوں نے کوئی کورسز پڑھنے ہیں جس کے اندر وقتاً فوقتاً ایچ ای سی کی طرف سے تبدیلی ہوتی ہے، تو بہرحال ایچ ای سی کے کرائٹیریا کے مطابق اگر اس کے پاس بی اے کی ڈگری ہے اور درس نظامی ہے تو وہ بھی اس کے لیے ایم ایس شریعہ میں ایڈمیشنز کے لیے ایلیجیبل ہے. ریسنٹلی ہم نے ایک ایلیجبلٹی کرائٹیریا میں تھوڑی سی یہ چینج بھی کی ہے کہ جن لوگوں کے پاس ایل ایل بی والے لوگ ہیں، جو قانون کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پاس ایل ایل بی کی ڈگری ہے، تو اور وہ لوگ ہماری ہاں ایک اور ڈپلومہ آفر کیا جاتا ہے شعبہ شریعہ کی طرف سے، اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس کا 1 ایئر ڈپلومہ ہے. اگر وہ اس ڈپلومے کو بھی 1 سال میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے پاس ایل ایل بی بھی ہے تو ایسے لوگ بھی ہمارے ہاں
ایم ایس شریعہ میں ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ ڈپلومہ ہمارے ہاں سے کیا ہوا ہو, اور جو اس وقت شعبہ شریعہ نے آفر کیا ہوا ہے. تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کنونشنل لاء کی ڈگری ہے, جن میں LLB ہے ان کے پاس, لیکن وہ آگے شریعہ لاء پڑھنا چاہتے ہیں, ایم ایس شریعہ, آگے PhD شریعہ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ جو شعبہ شریعہ کی طرف سے اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس کی ڈگری آفر کی جا رہی ہے, جو 1 سال ڈپلومہ ہے بلکہ, تو اس 1 سال ڈپلومہ کو جو 2 سیمسٹر پر مشتمل ہے, اس میں وہ فقہ اصول فقہ کے بنیادی جو کورسز ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ایم ایس شریعہ میں ایلیجیبل ہو جائیں گے. تو یہ LLB والوں کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ ایم ایس شریعہ کی طرف آ سکیں. تو اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ پروگرام ہے پوسٹ گریجویٹ لیول کا, وہ ہے PhD شریعہ ہے. PhD شریعہ میں ایلیجیبلٹی کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس MS یا MPhil اسلامک اسٹڈیز کی ڈگری ہو. تاہم اس میں پریفر اس کو کیا جاتا ہے, بلکہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کا حصہ یہ ہے کہ وہ MS میں یا MPhil میں اس نے جو تھیسس لکھا ہو وہ شریعہ سے ریلیٹڈ ہو, فقہ اصول فقہ سے ریلیٹڈ ہو, یا یہ ہے کہ اگر اس کا تھیسس وہ کسی اور ٹاپک پہ بھی ہو, لیکن اگر اس کے پاس درس نظامی کی ڈگری ہے, شہادت العالمیہ ہے, تو تب بھی وہ MS شریعہ میں ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہے. اگر کسی کے پاس شہادت العالمیہ نہیں ہے تو پھر وہ PhD کی ڈگری میں ایڈمیشنز کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے MS لیول پر جو تھیسس لکھا ہو وہ اسلامک لاء سے ریلیٹڈ ہو, فقہ اصول فقہ سے ریلیٹڈ کسی ایشو پر اس نے کام کیا ہے. تو ایسا آدمی جو ہے وہ پھر PhD شریعہ میں ایڈمیشن کے لیے وہ ایلیجیبل ہو جائے گا. جہاں تک MS اور PhD لیول کی ہم فیس کی اگر بات کریں تو وہ فیس تقریباً جو MS لیول پہ ہے, MS شریعہ لیول پر, وہ کوئی 23,000 سم تھنگ ہے, 23,000 سم تھنگ ہے, کوئی لگ بھگ 24,000. اور جو PhD شریعہ کے لیے ہے وہ 33,000 سم تھنگ اس کی فیس ہے. اس بار ہم نے PhD شریعہ میں ایڈمیشن کے لیے ایک تھوڑی سی اس کے اندر یہ بھی تبدیلی کی ہے کرائٹیریا میں, کہ ایسے لوگ جن کے پاس MS لیول پر علوم اسلامیہ کی ڈگری تو نہیں ہے, لیکن اگر اس نے MS اسلامک فائنینس کیا ہوا ہے, یا اس نے MS اسلامک اکنامکس کیا ہوا ہے, یا MS اسلامک, یہ ضروری ہے کہ ان کے پاس پھر درس نظامی کی ڈگری ہو, جس کو ہم شہادت العالمیہ کہتے ہیں, اور وہ کسی اپروڈ وفاق کی ڈگری اس کے پاس ہو, تو وہ بھی PhD شریعہ کے لیے ایلیجیبل ہے. ٹھیک ہے, وقت چونکہ سر ہمارے پاس ایڈمیشن لیں, اور اس ہمارے جو کمپوننٹس ہیں وہ ظاہر 3 ہیں کہ ایک تو انہیں اسائنمنٹ لکھنی ہوتی ہے, اور کچھ دن کی ورکشاپ ہے BS لیول پر, اور MS PhD لیول پر مکمل کلاسز ہیں. البتہ وہ فیس ٹو فیس ہیں لیکن آن لائن موڈ پہ ہیں, ابھی تک یہی ہے کہ وہ آن لائن موڈ پہ چل رہی ہیں. تو اس لیے ایسے لوگ جو کہیں مصروف ہیں, جاب پہ ہیں, تو وہ ان کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہماری اوپن یونیورسٹی وہ BS سے لے کر PhD لیول تک ایسے پروگرامز انہوں نے ترتیب دیے ہیں, اور ایسے کورسز ترتیب دیے ہیں کہ ان کورسز کو میں کوئی بھی ایڈمیشن لے سکتا ہے اور اس کو پڑھ سکتا ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ.